اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہمارا پہلا درس قرآن مجید کی قرأت کے بارے میں ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید عالمین کے لیے ہدایت ہے، روشن چراغ ہے۔ پیغمبر اسلام قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن بألحان العرب واصواتها، کہ قرآن مجید کو صحیح عربی لب و لہجے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، چونکہ قرآن مجید عربی زبان ہی میں نازل ہوا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ پہلے میں نے آیت تلاوت کی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یا امیر کائنات، اس آیت وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کا کیا مطلب ہے؟ تو علی مشکل کشا علیہ السلام نے فرمایا، الترتیل حفظ الوقوف و بیان الحروف، کہ ترتیل سے مراد وقفوں کی حفاظت کرنا اور حروف کو اپنے اصلی مخارج سے ادا کرنے کو ترتیل کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی صحیح قرأت کے لیے، صحیح مخارج سے پڑھنے کے لیے، اصلی مطالب تک جانے کے لیے ہم قرآن مجید کے مخارج سیکھیں، تجوید سیکھیں، قرآن مجید کے اصول و قواعد سیکھیں، کہ جس سے ہم قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھ سکتے ہیں اور صحیح انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید اردو زبان کے قریب ہے، ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن مجید کو عربی زبان میں پڑھ رہے ہیں یا اپنی اردو زبان میں۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ قل هو اللہ احد، اگر اسی قل هو اللہ احد کو دو قاف والے نقطے کے علاوہ کاف کتاب کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد دو نقطے والے کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے، کہو اے پیغمبر اللہ ایک ہے۔ اگر ہم اس کو کاف کتاب کے ساتھ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد، تو اس کا مطلب ہے کھو اے پیغمبر اللہ ایک ہے۔ تو اس کا مطلب نعوذ باللہ چینج ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی مکمل قرأت سیکھنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن جتنے تک انسان سے ہو سکتا ہے اتنے تک کوشش کرے کہ انسان صحیح قرأت کے ساتھ، صحیح انداز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرمائے۔ کہ مومنین کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز میں بھی قرآن کی قرأت ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں، قرآن کے سورہ نماز میں بھی پڑھے جاتے ہیں۔
اگر انسان مکمل قرآن نہیں سیکھ سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورے جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں ان کو صحیح انداز میں پڑھے، صحیح لب و لہجے میں پڑھے، عربی زبان تک رسائی حاصل کرے، اس کے مخارج، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کا اصلی معنی سمجھے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس نماز میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا پڑھ رہا ہوں، اور صحیح مطالب کے ساتھ پڑھنے چاہیے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کی انتہائی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے میرے شیعو، میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم لوگ ان دونوں چیزوں سے ملے رہے، جڑے رہے، ٹچ رہے، متمسک رہے تو آپ کبھی کی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے اہل بیت اور دوسری ہے قرآن مجید۔ اگر 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام نے گمراہی سے بچنے کے لیے یہ جو 2 چیزیں میں نے بتائی ہے ان کا لحاظ کرنا، ان کے اصلی مطالب تک پہنچنا، ان 2 چیزوں کو اپنی زندگی میں معمول بنانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم ایک چیز کو چھوڑیں گے تو بھی گمراہی کا خطرہ ہوگا، دوسری چیز کو چھوڑیں گے تو بھی گمراہی کا خطرہ ہوگا۔ لہٰذا مومنین کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں چیزوں سے جڑے رہیں، قرآن سے بھی جڑے رہیں، قرآن کے اصلی مطالب سے بھی جڑے رہیں، ذکر اہل بیت علیہ السلام کے فرامین، قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے جڑے رہیں، کیونکہ اگر ایک مسئلہ قرآن مجید میں ہمیں پیش آتا ہے تو ہم احادیث کی طرف، قول و فرامین کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہاں سے ہمیں اس کے اصلی مطالب مل جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم قرآن مجید کیسے پڑھیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، بچپن میں ہمیں کسی نے پڑھایا نہیں تھا۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص جس قدر بھی قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے پڑھے، اگرچہ اس نے بچپنے میں نہیں پڑھا تھا، جوانی میں نہیں پڑھا تھا، اب اس پر بڑھیپا آ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اسی بڑھیپے ہی میں قرآن مجید کو شروع کرے، قرآن مجید کو سیکھے، پڑھے۔ اگر اسی عالم میں بھی اسے موت آ جائے گی تو اسے روز محشر قرآن کے قاریوں میں شمار کیا جائے گا۔ امید ہے آپ تک میری باتیں پہنچ چکی ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔